الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافی روز جزا احمد مجتبی جناب سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستو ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے غیبت کا بیان۔ آج ہمارے معاشرے میں غیبت کی بیماری جو ہے بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ جہاں بھی کہیں دو چار نوجوان آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کا موضوع کو تیسرا شخص ضرور ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے۔ تو آئیے اس کے نقصانات دیکھتے ہیں کہ غیبت کا نقصان کیا ہے، غیبت کرنے سے انسان کو کیا ملتا ہے، انسان کے نیکیاں کیسے ضائع ہوتی ہیں، اور غیبت کرنے والے کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے۔ جو میں نے آیت مقدسہ آپ احباب کے سامنے عرض کی ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اللہ نے فرمایا کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے بھائی مردے کا جو ہے وہ مرے ہوئے کا جو ہے وہ گوشت کھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ فلاں کس قدر عاجز ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کو کھایا ہے اور اس کی جو ہے وہ غیبت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، من مات تائبا من الغیبت فہو آخر من یدخل الجنۃ ومن مات مسرا علیہا فہو اول من یدخل النار۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمایا جو شخص غیبت کرنے سے اس کے بعد توبہ کر لے، یعنی جو شخص غیبت سے توبہ کرے فوت ہو جائے تو وہ سب سے آخر جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر فرمایا اور غیبت پر کوئی شخص ڈٹا رہا اور اسی حالت میں غیبت کی حالت میں ہی وہ مر گیا تو فرمایا وہ جہنم میں سب سے پہلے داخل ہوگا، سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا۔ یعنی غیبت کو شخص کرتا ہے اس کے بعد غیبت سے توبہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں غیبت نہیں کروں گا، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ سب سے آخر جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص غیبت کرتا رہا اور غیبت پر ڈٹا رہا اسی حالت میں جو ہے وہ مر گیا تو وہ جنت میں تو نہیں جائے گا بلکہ جہنم میں سب سے پہلے جو ہے وہ داخل ہو جائے گا۔ حضرت عوف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت ابن سیرین کے پاس گیا اور میں نے حجاج بن یوسف کو برا بلا کہا
تو حضرت ابن سیرین نے فرمایا اللہ عدل کرنے والا حاکم ہے، وہ جس طرح لوگوں کے حقوق حجاج سے لے گا اسی طرح لوگوں سے حجاج کے حقوق بھی جو ہے وہ لے گا، اور کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تم سے ملاقات یعنی فرمانے لگے کہ جب تم اللہ سے ملاقات کرو گے تمہارے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی حجاج کے بڑے سے بڑے گناہ سے بھی جو ہے تمہارے لیے سخت ہو جائے گا۔ تو فرمایا کسی کی جو ہے غیبت نہ کیا کریں، کسی کے بارے میں کوئی بات جو ہے وہ نہ کیا کریں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، آپ کو ایک دعوت پہ بلایا گیا، آپ تشریف لے گئے تو لوگوں نے وہاں ایک شخص کا ذکر کیا جو وہاں موجود نہیں تھا، اس کی باتیں کرنے لگے، لوگوں نے کہا کہ وہ شخص بڑا بھاری ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھ سے جو کچھ کیا ہے میرے نفس نے کیا ہے، کیونکہ میں ایسی جگہ پر آ گیا ہوں جہاں لوگوں کی غیبت کی جا رہی ہے، بس آپ وہاں سے چلے گئے اور 3 دن تک آپ نے کھانا نہیں کھایا کہ میں کھانا کھانے کی وجہ سے اس بری محفل میں آیا ہوں جہاں لوگوں کی غیبت کی جا رہی ہے۔ اس قدر ہمارے بزرگان دین، ہمارے اولیاء، ہمارے اسلاف قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والے تھے۔ ایک کہا گیا ہے کہ جو شخص لوگوں کی غیبت کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو مجنیق نصب کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ مشرق اور مغرب میں اپنی نیکیوں کو نشانہ بناتا ہے۔ وہ کبھی خرسان کی غیبت کرتا ہے، کبھی ترکی کی جو ہے وہ غیبت کرتا ہے، اس طرح وہ اپنی نیکیوں کو کبھی مشرق میں بھیج دیتا ہے، بکھیر دیتا ہے، کبھی اپنی نیکیوں کو جو ہے وہ مغرب کی طرف جو ہے وہ بکھیر دیتا ہے۔ جب انسان مر جائے گا، مرنے کے بعد جب قیامت آئے گی، جب قیامت کے دن بندے کے اعمال نامہ اسے دیا جائے گا اور وہ اس میں کوئی نیکی نہیں دیکھے گا تو وہ کہے گا رب کی بارگاہ میں اینا صلاتی و صیامی و طاعتی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا میری نماز کہاں ہے، میرے روزے کہاں ہیں، اور میری اطاعت کہاں ہے جو میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے۔ تو کہا جائے گا جب کوئی شخص کہا جائے گا کہ ذہب عملک کلہ، تمہارا تمام عمل ختم ہو گیا، یعنی تمہارے روزے رکھنا بھی ختم، تمہاری نماز ادا کرنا بھی ختم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا بھی ختم ہو گئی ہے۔ یعنی وہ پوچھے گا کہ میرا ایسا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے میرے عمل ضائع ہو گئے، تو آواز آئے گی کہ تو نے غیبت کی ہے، غیبت کی وجہ سے تیرے اعمال جو ہے وہ ختم کر دیے، ضائع کر دیے۔ کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کی غیبت کرتا ہے تو جس کی غیبت کی گئی ہے اللہ اس کے نصف گناہ معاف فرما دیتا ہے، یعنی جس بندے کی غیبت کی جا رہی ہے اللہ اس بندے کے آدھے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت سفیان بن حسین فرماتے ہیں میں حضرت عیاص بن معاویہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور میں نے ایک شخص کے بارے میں باتیں کی، انہوں نے مجھے پوچھا کیا تم نے اس سال ترکیوں کے خلاف اور رومیوں کے خلاف جہاد کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو نہ ترکیوں کے خلاف جہاد کیا ہے اور نہ ہی رومیوں کے خلاف جو ہے میں نے جہاد کیا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے تم سے رومی اور ترکی والے تو محفوظ رہے لیکن ایک مسلمان تیرے سے محفوظ نہ رہ سکا، یعنی تو اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ ایک شخص کو نامہ مال دیا جائے گا، وہ اس میں ایسی نیکیاں دیکھے گا قیامت کے دن جو اس نے اپنی زندگی میں کی ہی نہیں ہیں، اور وہ دیکھ کے حیران رہ جائے گا کہ یہ نیکیاں میری ہیں، میں نے تو ایسے کوئی چنگے اعمال کیے ہی نہیں، نیک اعمال کیے ہی نہیں۔ کہا جائے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو لوگوں نے تمہاری غیبت کی ہے اور تمہیں پتہ تک بھی نہیں چلا، یعنی جو ہے وہ تیری کمر کے پیچھے تیرے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ اور حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان اللہ یبغض اہل البیت الحامیین، کہ اللہ اس گھر والوں کو جو موٹے تازہ ہیں پسند نہیں کرتا۔ حضرت انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں
جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں اور ان کے گوشت کھاتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے، فرمایا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس غیبت کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو آپ فرماتے ہیں میں سب سے پہلے اپنے والدین کی غیبت کرتا۔ اگر میں غیبت کسی کی کرتا تو میں اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا وجہ اپنے ماں باپ کی کیوں غیبت کرتا ہے؟ آپ فرمانے لگے میرے حضور نے فرمایا جب بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے والے کی نیکیاں جس بندے کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے نامہ اعمال میں داخل کی جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا، چونکہ میری نیکیوں کے جو زیادہ حقدار اور مستحق ہیں وہ میرے والدین ہیں، تو میں اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ غیبت کرتا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چاہے ایک مومن کو تجھ سے 3 خصلتوں کی صورت میں حصہ ملے، کہ مومن جو ہے اس کو 3 خصلتیں جو ہیں اس سے حصہ ملنا چاہیے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ فرمایا اگر تم اس کو نفع نہیں نہ دے سکتے تو کم از کم مسلمان بھائی کو نقصان بھی نہ پہنچاؤ۔ یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کو نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ اگر ہم اس کی پریشانیوں میں شامل نہیں ہو سکتے تو اس کو جو ہے پریشان مزید نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو خوشیاں نہیں دے سکتے تو اسے پریشان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اگر اسے خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم اس بندے کو غمگین بھی نہ کیا جائے، اور اگر اس کی تعریف نہیں کر سکتے کسی شخص کی تو کم از کم اپنی محفل میں بیٹھ کے اس بندے کی مذمت کو بیان نہ کیا جائے۔ یہ 3 خصلتیں ہیں۔ حضرت حسن بصری سے کہا گیا کہ فلاں شخص آپ کی غیبت کرتا ہے، انہوں نے اس کے پاس کچھ تحفے اور تحائف بھیجے، فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم نے میرے بارے میں کچھ غیبت کی ہے، اس کے بدلے میں نے تمہیں یہ تحائف بھیجے ہیں۔ اس نے کہا میں نے آپ کی غیبت کی اور آپ نے مجھے تحفے بھیجے ہیں۔ آپ فرمانے لگے بھائی اتنی تھوڑی بات ہے کہ تو میری غیبت کر کے اپنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں ڈال رہا ہے، اور میں اس کے بدلے آپ کو یہ بھی نہ دے سکوں کہ تو میرے لیے نیک عمل تو کمائے اور میں تمہیں جو ہے وہ تحفہ بھی نہ دے سکوں۔ تو اس طرح جب انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کے جناب نیکیاں جو ہے جس بندے کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا من القا جلب الحیاء عن وجہہ فلا غیبت لہ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے چہرے سے حیا کی چادر اتار دے اس کے بارے میں کچھ کہنا غیبت نہیں ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ جو بندہ جس بندے کے اندر حیا ختم ہو جائے کہ جسم مبارکہ میں اس کا جو جی چاہے وہ کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں جو بندہ اپنے چہرے سے حیا کی چادر کو اتار دے، فرمایا اس کے بارے میں بات کرنا غیبت نہیں ہے۔ دل سے غیبت کرنے پر گرفت ہو جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں ایک مسجد میں تھا، لوگ ایک جنازے کے انتظار میں بیٹھے تھے تو میں بھی بیٹھ گیا، اور بغداد والے درجہ بدرجہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، جنازے کے سارے منتظر تھے کب جنازہ ہے اور جنازہ پڑھیں۔ میں نے ایک فقیر کو دیکھا جس پر عبادت کے آثار ظاہر تھے اور وہ لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا اگر یہ کوئی ایسا عمل کرتا جس کی وجہ سے اپنے نفس کو محفوظ رکھتا تو اس کے لیے زیادہ اچھی بات تھی کہ یہ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے۔ کوئی نیک عمل اچھا کرتا جس کی وجہ سے اپنے نفس کو محفوظ رکھتا تو اس کے لیے سب سے زیادہ اچھی بات تھی۔ تو جب کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب میں اپنے گھر واپس آیا اور رات کے وقت جب میں اپنے طریقے کے مطابق وظائف میں مشغول ہوا، یعنی رونے لگا، نماز پڑھنے وغیرہ میں جب میں مشغول ہوا تو میرے تمام وظائف مجھ پہ بھاری ہو گئے اور میں نے بیٹھے بیٹھے صبح کر دی، بس میری آنکھوں پہ نیند کا غلبہ آ گیا۔ تو میں نے اس فقیر کو دیکھا کہ لوگ اس فقیر کے پیچھے ہوئے دسترخوان پر ہیں اور میرے پاس لایا گیا اور مجھ سے کہا گیا اس کا گوشت کھاؤ، تم نے اس کی غیبت کی ہے۔
یعنی کسی کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے کسی کا مرے ہوئے کا گوشت کھانا ہے۔ مجھ پر حال منکشف ہوا تو میں نے کہا میں نے اس کی غیبت تو نہیں کی، زبان سے تو کوئی لفظ نہیں بولا میں نے، یہ شخص ایسا ہے، ہاں دل کے اندر ضرور جانا ہے کہ یہ شخص ایسے کام کیوں کرتا ہے، اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ مجھ سے کہا گیا کہ تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن سے یہ بات پسند کی جائے، جا کر اس سے معافی مانگو، اس شخص سے جو لوگوں سے جو ہے وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں صبح ہوئی تو میں نے چکر لگانا شروع کر دیا، اس کو تلاش کرنا نکلا ہے، تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہنچا تو میں نے دیکھا وہ پانی سے سبزی کے وہ پتے چن رہا تھا۔ جب سبزی دھوئی جاتی ہے تو جو پتے پانی میں رہ جاتے ہیں نا، وہ ان پتوں کو جو ہے وہ چن رہا تھا۔ میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے کہا اے ابو القاسم، کیا پھر ایسا کرو گے؟ کیا پھر کسی کی غیبت کرو گے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اللہ ہمیں بخش دے۔ تو گرامی قدر حضرات، کسی کی غیبت کرنے سے انسان کے دل پر گرفت ہو جاتی ہے شیطان کی۔ انسان جو وظائف کرتا ہے، انسان نیک اعمال کرتا ہے، وہ بظاہر کر تو سکتا ہے لیکن مزید اس کے اندر جو ایک لذت ہوتی ہے وہ کسی کو نہیں ملتی۔ غیبت کرنے سے ایک شخص کو سزا کیسے ملی؟ حضرت ابو جعفر بلخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس بلخ والوں میں سے ایک نوجوان تھا، وہ مجاہدہ اور عبادت کرتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ لوگوں کی غیبت بھی کرتا تھا اور کہتا فلاں ایسا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، فلاں ایسا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں نے اسے لوگوں کے کپڑے دھونے والے ہجڑوں کے پاس سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا اے فلاں تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا یہ حال کیا ہے اور تو ہجڑوں سے آ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا لوگوں کو برا کہنے کی یہ سزا ہے کہ مجھے اس حال میں ڈال دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ عبادت کرنے والا تھا، لیکن جب اس نے لوگوں کی غیبت کو نہ چھوڑا اس کو سزا یہ ملی۔ کہتے ہیں کہ میں ان میں سے ایک ہجڑے کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ ایک ہجڑا ہے، اس نوجوان جو کہہ رہا ہے کہ میں بڑا مجاہد تھا اور عبادت کرنے والا تھا، لیکن غیبت کی سزا مجھے یہ ملی، ایک ہجڑے پر میری نظر پڑی تو وہ مجھے پسند آ گیا، میں اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا، اس وجہ سے میں ان کی خدمت کرتا ہوں اور وہ تمام احوال جو مجھے بارگاہ خدا بندی سے ملتے رہے جاتے رہے، اور یعنی کہتا ہے کہ اس ہجڑے کی محبت میں مبتلا ہو گیا، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مجھے اجر ملتے رہے وہ مجھ سے جاتے رہے۔ تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے۔ آج ہم پریشان ہیں، آج ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ کیا آج ہم جو ہے اس مرض کے مبتلا ہیں؟ جہاں دو شخص بیٹھے ہوں ان کا موضوع تیسرا شخص ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے ایسا کیا ہے۔ حضور کا ایک دوسرا فرمان یہ بھی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، حضور نے فرمایا غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت عمل ہے۔ تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ زنا سے کیسے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اللہ نہ کرے زنا کرتا ہے تو وہ توبہ رب سے کرتا ہے، رب اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، مگر ایسے کسی شخص نے کسی کی غیبت کی ہے، اللہ سے وہ معافی مانگتا رہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے غیبت کی ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کر معافی نہ مانگ لے، اور جس کی غیبت کی گئی ہے جب تک وہ معاف نہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس غیبت کرنے والوں کو بھی معاف نہیں کرتا۔ تو ناظرین کرام، آج کا ہمارا یہ مختصر ٹاپک جو تھا وہ غیبت کی تباہ کاریوں کے حوالے سے تھا، جس نے آپ نے حدیث مبارکہ کو بھی سنا، بزرگان دین کے احوال کو بھی دیکھا اور سنا، اور حدیث کا بھی جائزہ لیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔